بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر عدنان محمود صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں راج HD TV۔ آپ سب کو یہ پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت جس مضر عذاب نے، بیماری نے، یا یوں کہہ لیں کہ مصیبت میں نے گھیر لیا ہے، اس کا نام ہے کرونا۔ کرونا ایک ایسا وائرس ہے جس نے نہ صرف معیشت کو تباہ کیا، تعلیم کو تباہ کیا، صحت کو تباہ کیا، بلکہ انسانی ارادے، سوچ اور پوری تہذیب اور تمدن کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو بہت سویلائز لوگ تھے اور پردے کو اور دوسری چیزوں سے اجتناب کر رہے تھے، ان پہ یہ حقیقتیں آشکار ہو گئیں کہ اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جس چیز سے احتیاط ہو سکتی ہے احتیاط کریں۔ ویکسینیں بھی تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، حکمت عملی بھی تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ نظام کو بحال کرنے کے لیے اپنی اپنی سطح پہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک معلوم ہوتی ہیں کہ انسان اگر کوشش کرے تو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور اس وائرس کو بھی کسی حد تک قابو کر لیا جائے گا یا کوئی نہ کوئی ویکسین ایجاد کر لی جائے گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں، کچھ ناسور، کچھ عذاب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ویکسین نہ تو تیار ہو سکتی ہے، نہ سوچ کو قابو پایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے زندہ رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی مرنے دیا جا سکتا ہے، اور آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کرونا سے جس طرح سے بھی صورتحال نمٹ لیں گے، لیکن اس کے بعد آنے والی جو بیماری ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس نے انسان کی منصوبہ بندی، اس کی سوچ، اس کی تعلیم، اس کا سب کچھ تباہ اور برباد کر دینا ہے۔ اب انسان نہ مر سکے گا۔ کرونا میں تو شاید یہ بھی چانسز تھے کہ شاید آدمی کی موت واقع ہو جائے۔ یہ جو نئی آنے والی بیماری ہے، اس کے بعد آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ آدمی زندہ رہتے ہوئے بھی ایک لاش کی مانند ہوگا۔ اس کے سینسز آؤٹ ہو جائیں گے، وہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہوگا مگر وہ سوچوں میں اتنا گم ہوگا کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سی بیماری ہے جو کہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی میڈیسن اس کے لیے بنائی نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کو قابو کیا جا سکتا۔ تو وہ ہے بھرونا۔ خطرناک وائرس ہے جو ابھی آ کر ہمارے جسم کو، ذہن کو، صحت کو اور جسمانی صلاحیتوں کو بالکل مفلوج کر دے گا، اور اس کی کوئی ویکسین بھی تیار ہونے والی نہیں۔ اب بھرونا میں ہم کیا کریں گے؟ اسکولوں کی فیسیں بھریں گے، وین میں جو بچے جاتے ہیں اس کو کرایہ ڈبل بھریں گے، بسوں میں، ویگنوں میں، ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں، اگر گاڑی میں جا رہے ہیں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ زیادہ بھریں گے۔ اب بھرونا میں ہم بجلی، گیس، ٹیلی فون، انکم ٹیکس، تمام جو اخراجات ہیں وہ بھرتے جائیں گے، اور بھرونا کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں سننے کو ملے گا۔ بچہ داخل ہوگا، پاپا میری فیس بھرو نا، مجھے آج ڈانٹ پڑی ہے کہ تمہاری 2 مہینے کی فیس نہیں آئی ہے، اب تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا، 2 مہینے کی فیس بھرو نا۔ بیگم اوپر سے چیختی ہوئی آئیں گی، ارے بھائی بجلی کٹ جائے گی، 3 مہینے کا بل بجلی کا بھرو نا، نومبر آنے والا ہے۔ اوپر سے بچی آئے گی، لو پاپا گیس کا بل بھی آ گیا ہے، اب گیس کے 4 مہینے کے بل بھرو نا۔ اور ادھر سے ستمبر آ گیا، 31 ستمبر پہ دفتر سے فون آئے گا کہ اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے بھرو نا۔ غرض یہ کہ جب ہم بھرونا سنیں گے تو بستر پہ اگر لیٹیں گے نہیں تو دیوار سے ٹکرے مارنے کو دل چاہے گا، اور بھرونا کی آوازیں ریکال ہوتی ہوئی ہر جگہ ہمیں سنائی دیں گی۔ جس وقت ہم بس میں بیٹھے ہوں گے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہوگا ایک بندے سے، تم نے اپنے گھر کا پانی کا بل بھرا ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو یاد ہی نہیں، کہہ رہے بھرو نا ورنہ کٹ جائے گا۔ پتہ ہے اب رعایت ختم ہو گئی ہے، دسمبر آنے والا ہے۔ تیسرا بندہ اس سے کہے گا کہ تم نے بچوں کی فیس بھر دی ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو بالکل نہیں بھری ہے۔ تو کہتے ہیں اب بھرو نا، کیونکہ ویکسین کوئی نہیں آنے والی، تم نے اپنی جیب سے ہی سارا کچھ بھرنا ہے، تو اس لیے بھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کچھ تم نے بچایا ہے وہ بھرونا کی نظر ہونے والا ہے۔ صحت تو تمہاری اللہ تعالیٰ نے بچا لی ہے کرونا سے، کرونا کی ویکسین بھی آنے والی ہے دسمبر تک، مگر بھرونا جو ہے تمہاری زندگی کے ساتھ چپٹ گیا ہے، اور تمہیں ہر وقت، ہر قدم پر جو ہے بھرونا کا ریکارڈ سننا پڑے گا۔ نہ تمہیں اس سے عاجز آنا ہے، نہ اس سے گھبرانا ہے، نہ مایوس ہونا ہے،
کیونکہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو بھرونا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آنے والی صورتحال نے کرونا کے بعد بھرونا کو ایک ایسا خوفناک ناگ یا سانپ کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے جو ابھی کاٹتا ہی نہیں ہے، دیکھ کر جیسے بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بجلی، گیس، ٹیلی فون کے بل بھرونا کی آواز سننے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے گر جائیں گے اور چیخنے لگیں گے، اور پھر دودھ والے کا بل آئے گا، دودھ والے کا بل بھرونا، صاحب جی کرونا کی وجہ سے میں نے آپ کو 2 مہینے چھوٹ دے دی تھی، اب تو میرے پیسے بھرونا۔ پھر دکاندار والا آئے گا، کہے گا 3 مہینے ہو گئے، 3 مہینے سے میں آپ کو راشن دے رہا تھا، میرے راشن کے پیسے بھرونا، مجھے بھی راشن خرید کے لانا ہے۔ اسی طرح جس جگہ بھی ہم جائیں گے، محفلوں میں جائیں گے، شادیاں شروع ہو جائیں گی، فنکشن شروع ہو جائیں گے، ان کو لینے دینے کے چکر میں بیوی کہے گی اب بھائی خرچہ کرو اور بھرے جاؤ پیسے، اور کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اوپر سے جو نعرہ ہمیں سننے کو ملے گا وہ سادگی، اخراجات میں کمی، مہنگائی کنٹرول کریں، خواہشات کو دبائیں، مگر بھرونا سے نہیں منع کیا جائے گا کہ بھرونا میں کوئی ہماری مدد کر دے۔ وہ کہے گا آپ کو بھرنا ہی بھرنا ہے، اب بھرو نا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بھرو نا، ورنہ اس دنیا سے چھٹی کرو نا، پھر جب دنیا میں آئے ہو تو بھرنے کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ مالک مکان کہے گا کرایہ بھرو نا، انسان مر جائے گا اس کا کفن دفن بھرونا کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، جو بیماری سے شفا یاب ہیں ان کے اخراجات بھرونا، تمام صورتحال ہم بھرونا کی شکل میں دیکھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گھر میں غصہ کریں گے، ماحول خراب کریں گے، لیکن یہ بھرونا ہماری جان چھوڑنے والا اب نہیں ہے۔ کرونا شاید چھوڑ بھی دے، ویکسین تیار ہو جائے، ہمیں آرام بھی آ جائے، مگر بھرونا سے آپ نے اپنا دامن اب نہیں بچا سکنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بھرونا کے عذاب کو کس کس طریقے سے بھرا جائے گا۔ بس اب یہی سوچتے رہو، کیونکہ بھرونا کا عذاب کے لیے صرف ایک یہی ویکسین ہے کہ دوسرے کی جیب میں نکال کے اپنے گھر کے سارے کام کرونا، اور ساتھ میں بجلی اور گیسوں کے بل بھی ساتھ ساتھ بھرونا۔ پروگرام کا ہم اختتام اسی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کرونا سے نے جو کچھ کیا سو کیا، بھرونا سے ہم لوگوں کو اتنا نقصان نہ پہنچے، ہم لوگ اتنے طور ذہنی اور جسمانی طور پر متاثر نہ ہو کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ پتہ چلا دولت تو ہم نے حاصل کر لی، مگر ذہن اور جسمانی صحتیں برقرار ہی نہیں ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائے۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھرونا کے عذاب سے ہمیں بچائے۔